میں کرائسس یہی ہوتا ہے کہ ہزاروں غیر ملکی پاکستان میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کی ڈیٹیل آئی ایس آئی کے پاس نہیں ہوتی جب تک وہ ڈپلومیٹک چینل سے نہ پہنچے۔ اب کم از کم 800 سے 900 کے قریب ایسے خفیہ ویزے ہیں کہ جو پاکستان ایمبیسڈر حسین حقانی نے جاری کیے ہیں آئی ایس آئی کی مرضی کے خلاف، آئی ایس آئی سے چھپا کے، اور اسی کے نتیجے میں یہ کرائسس برپا ہو گیا ہے کہ امریکنز نے ان کو سویلین کانٹریکٹر کے نام پہ، بزنس مین کے نام پہ، مختلف ایڈوائزر اور کنسلٹنٹس کے نام پر پھیلا دیا ہے پاکستان میں، اور اصل میں وہ CIA کے JSOC آپریٹرز ہیں۔ اور اختلاف اسی بات پر ہے، ان کو تلاش کرنا ISI کے لیے بھی چیلنج ہے۔ اس وقت پورے پاکستان میں ان کو تلاش کیا جا رہا ہے، امریکن ایمبیسی ان کی ڈیٹیل نہیں دے رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک تصادم بلڈ ہو گیا ہے۔ سر ان کی ڈیٹیل مل کر حسین حقانی اور ایمان ملک صاحب کے پاس ہوگی؟ جی، اس کی ساری تفصیل منسٹری آف انٹیریئر کے پاس ہے، ویزے وزارت داخلہ ایشو کرتی ہے۔ یہی رحمان ملک صاحب ہیں جو دعوے کیا کرتے تھے کہ اگر بلیک واٹرز پاکستان میں نکلا تو میں استعفیٰ دے دوں گا، اور اس کے بعد جو کچھ سامنے آیا ہے ان کو اس کے باوجود بھی کوئی غیرت نہیں آئی کہ استعفیٰ دے کر باہر ہو جائے۔ اسی طرح آپ کے وزیر اعظم کے یہ بیان تھے کہ جب اوباما آئے گا تو ڈرون حملے بند کر دیے جائیں گے۔ یہ ان کے نائیو ہونے کی ایک مثال ہے کہ اوباما کے آنے کے بعد ڈرون حملے بڑھنا تھا، کم نہیں ہونا تھا۔ جب اس قسم کی آپ کی قیادت، سیاسی قیادت ہوگی جو خود تعاون کر رہی ہے امریکنز کے ساتھ، امریکنز کو اس نے پورا ایک راستہ دیا ہوا ہے کہ آرمی اور ISI کو بائی پاس کر کے پاکستان کے نظام میں آپ داخل ہو سکتے ہو، تو پھر ہم کس قسم کی سیکیورٹی ان سر پہ سیاسی سوال پوچھ لیتی ہوں آپ سے، سیاسی سوال کا جواب دے دیجیے عوام کے لیے کہ یہ کر کیوں رہے ہیں، حکومت یہ کر کیوں رہی ہے، حسین حقانی صاحب اور ایمان ملک صاحب، آصف زرداری صاحب؟ حکومت اتنی کمپرومائزڈ ہے کہ اس کو اپنے سروائیول کی، ان کی عوام میں جڑیں ہیں نہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی اب ان کو اگلے الیکشن میں ووٹ نہیں دے گا۔ ان کی حالت کارزائی کی حکومت سے مختلف نہیں ہے۔ عراق میں چلبی کی حکومت ہو، کارزائی کی ہو، ان کی یہاں پہ حکومت ہو، ان سب کا سٹیٹس ایک ہے۔ ان کو امریکن بھیک بھی چاہیے، ڈپلومیٹک سپورٹ بھی چاہیے، ورنہ اگر امریکن پریشر نہ ہو تو یہ عوامی غم و غصہ اتنا ہے کہ اس حکومت کو بہت پہلے بہا کے لے جاتا۔ یہ صرف اپنے سروائیول کے لیے اور کرپشن کے لیے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ صرف دہشت گردی نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے، ہمارا دوسرا بڑا مسئلہ کرپشن ہے جس نے ملک کی اکانومی کو تباہ کر دیا ہے، اور آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ بجٹ بنانے کے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں۔ اسی کام کے لیے اس حکومت کو امریکنز کی ضرورت ہے اور ہر شرط ان کی مانتے ہیں۔ سر آپ سے ایک اور سوال پوچھوں گی، اس سے پہلے میں اپنے دوسرے اہم موضوع کی جانب جاؤں، ان کی مرضی پہ بھی چلتے ہیں۔ سر میں ایک اہم سوال پوچھوں گی، میں بلوچستان کے اندر بھارتی مداخلت کا ابھی چیپٹر نہیں کھولوں گی آپ کے ساتھ، مگر جو میں جاننا چاہتی ہوں کیونکہ میرا اہم موضوع ہے اس کے بعد، وہ کراچی ہے جدھر خون کا بازار گرم ہو رہا ہے، جدھر ابھی جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹ بھی نکلی ہے، اور کچھ ساؤتھ افریقن کلرز، باقاعدہ ٹرینڈ کلرز کا بھی بتایا گیا ہے، جماعتوں کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے وہ کدھر سے منسلک رہے ہیں۔ کیا اس طرح کے پرسنل جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ابھی بات کر رہے ہیں، کیا کراچی میں بھی ان کا کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس وقت 3 ایکسس ہیں انسرجنسیز کے۔ پاکستان میں جو بغاوت برپا کی جا رہی ہے، ایک تحریک طالبان کی ہے، ایک BLA کی ہے، اور ایک کراچی میں ہے۔ اور کراچی میں جو ایسٹس ہیں، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے جو آپ نے ٹرانسپورٹرز کے حوالے سے پہلے بات کہی تھی کہ جو وہاں سیاسی تنظیمیں حکومت کر رہی ہیں وہی بھتہ خور ہیں، وہی ٹارگٹ کلرز ہیں، اور انہی کے ساؤتھ افریقہ میں ایسٹس ہیں۔ آپ کے چینل کی پالیسی ہے، اس وجہ سے ہم نام نہیں لے رہے، ورنہ دنیا کو معلوم ہے کہ وہ جو سیاسی جماعتوں کے روپ میں کراچی میں اس وقت ایک قتل و خون کا سیلاب طوفان۔ نہیں سر، میرے چینل کی ایک ہی پالیسی ہے سر، دنیا ٹی وی کی پالیسی ہے سچ اور بس سچ، آپ کو میں نہیں روک رہی۔ تو بسم اللہ، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں جو دہشت گرد گروہ ہیں جو کراچی میں دہشت گردی کرتے ہیں ان کا تعلق MQM کے ساتھ ہے، اور اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے۔ اگر قوم اپنے آپ کو بیوقوف بنا کے رکھنا چاہتی ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، اور اسی لیے یہ لاشیں گرتی رہیں گی قیامت میں۔ آپ نے جو سب سے بڑے قاتل اور دہشت گرد ہیں ان کو حکومت دے دی ہے سندھ میں، وہی بھتہ خور ہیں، وہی ٹارگٹ کلرز ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی زید حامد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ دوسری ٹاپ سٹوری ہماری ہوگی، اور وہ کراچی ہی تھی کہ جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے، اور کراچی کے کچھ فریقین کے بغیر تو یہ بات کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ MQM سے بھی ہم ضرور جواب دیں گے، ان کا حق ہے اپنا جواب دیں اس حوالے سے، مگر آج کل آئی تھنک وہ میڈیا پہ نہیں آ رہے۔ آج بھی ہم ٹیلی فون کرنے کی کوشش انہیں کریں گے کہ اس کا ہمیں جواب ملے، مگر آپ کو بتاتی چلوں آج کی اہم سٹوری ونس اگین کراچی، ویئر ایلس کین وی موو فارورڈ وداؤٹ اٹ انفارچونیٹلی۔ ناظرین، کراچی میں تاجروں کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے گوڈس ٹرانسپورٹرز کو بھی بھتے کی باقاعدہ طور پہ پرچیاں وصول ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور بھتہ اگر وہ نہ دیں تو پھر
ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. 2 روز قبل کی ابھی بات ہے کہ ایک ٹرانسپورٹر کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے بری طرح سے زخمی بھی کر دیا تھا. اب اپنے اسی پروگرام میں آج ٹرانسپورٹر کا موقف لینے کے لیے میں نے ایک ٹرانسپورٹر کو فون کیا تو اس کا یہ کہنا تھا, اور بلکہ باقاعدہ طور پہ یہ کہنا غلط ہوگا, کہ وہ پھٹ پڑا. اس نے یہ کہا ناظرین کہ میں کس سے فریاد کروں آن لائن آن ایئر آ کے, کہ جن سے کرنی ہے میں نے وہی تو بھتہ لے رہے ہیں ہم سے. کراچی میں بھتہ خوروں کے خلاف آپریشن شروع ہو چکا ہے ایز وی اسپیک. شہر کے مختلف علاقوں کے اندر 58 چوکیاں بنا دی گئی ہیں کہ جن پر 215 اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں. خدا کرے کہ یہ اہلکار ہی پرچی دینے والوں کو پہچان جائیں. کراچی کا امن ایک طرف بھتہ خور تباہ کر رہے ہیں تو دوسری طرف ٹارگٹ کلنگ کرنے والے لے ڈوبے ہیں. MQM دعویٰ کرتی ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اس کے 9 کارکنان سمیت 15 لاشیں گر چکی ہیں. آج MQM کے سینئر رہنما رضا ہارون صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی پارٹی کو صرف کراچی تک محدود کرنے کے لیے یہ لاشیں گرائی جا رہی ہیں کہ وہ کراچی کے اندر خود الجھے اتنے رہیں. مگر ایک سوال ہے, اہم سوال ہے, انہوں نے یہ ہمیں نہیں بتایا کہ انہیں پنجاب میں جلسہ کرنے کے بعد کراچی تک محدود رکھنا کون چاہتا ہے آخر. گزشتہ روز گورنر سندھ جو ہیں قائم علی شاہ صاحب, ان کا یہ کہنا تھا کہ 2 کروڑ آبادی والے شہر میں 4 لاشیں گرتی ہیں تو لوگ شور مچا دیتے ہیں. گویا ان کے نزدیک 4-5 انسانی جانوں کا روزانہ ضیاع کوئی معنی نہیں رکھتا, یا شاید اور میں بھی ایک بے بس انسان والی بولی بول رہے ہیں. وہ اپنی خفت مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ٹارگٹ کلنگ کو قابو میں لانے کے لیے اب تک تو کوئی آپریشن, کوئی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہوئی انفارچونیٹلی. تو کیا بھتہ خوروں کے لیے کھلنے والا یہ نیا محاذ جو ہے کارآمد ثابت ہوگا, نہیں ہوگا, یا ایک دفعہ پھر اسی سکلکل ڈیولپمنٹ کے اندر ہم چلے جائیں گے کہ ہم بھی آئے روز آپ سے یہی ٹاپک چھیڑیں گے مگر انفارچونیٹلی کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئے گی. اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما عبد القادر پٹیل صاحب اور پاکستان کے معروف بزنس مین تیلی صاحب, قاسم تیلی صاحب. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار ٹاکنگ ٹو اس. میں آپ سے شروع کروں گی تیلی صاحب. میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ آج ایک کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی پریس ریلیز موصول ہوئی. اس کے اوپر تو بظاہر آپ سارے مطمئن نظر آ رہے ہیں حکومت کی پیش رفت سے اور انٹرسٹ سے, اور اس کے اوپر جو حکومت کام کر رہی ہے. ایم آئی کریکٹ؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہم نے کچھ چیزیں بتائی ہے کہ یہ چیزیں انہوں نے کی ہے. آج رحمان ملک صاحب کراچی آئے تھے, گورنر ہاؤس میں ہماری میٹنگ ہوئی ہے شام کو 5 بجے, اور اس میں انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ یہ انہوں نے آرڈر کر دیا ہے جتنے بھی رانگلی ایشوڈ موبائل فونز کی سمز ہیں ان کو آج رات سے بند کرانے کے لیے ٹیلی فون موبائل کمپنیوں کو آرڈر کر دیا ہے, اور PTI کو کہہ دیا ہے کہ اس کو فالو اپ کرے اور اس کو بند کرائیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی انہوں نے کمٹمنٹس کیے ہیں ہم کہ اس پہ 100% مطمئن نہیں ہے, اور میں نے ان کو بھی یہ کہا کہ مطمئن نہیں ہے, مگر اس کا رزلٹ ہم دیکھیں گے اور اس رزلٹ کے بعد اور سوچیں گے آگے کیا کرنا ہے. مگر یہ بات پکی ہے کہ اگر یہ موبائل فون کی سمز بند کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ اور موبائل لوکیٹر انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں پولیس کو مہیا کر دیا جائے گا. اگر یہ 2 چیزیں بھی کر دیتے ہیں تو 60-70% کرائمز ساری موبائل کے ذریعے ہوتی ہے. 60-70% کرائم. اچھا, میں ایک پٹیل صاحب سے اپڈیٹ لے لیتے ہیں. آپ اسٹینڈنگ کمیٹی آن انٹیریئر کے بھی چیئرمین ہیں. پٹیل صاحب بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. السلام علیکم. اب بھتہ خوری کا انفارچونیٹلی یہ پورا ایشو جو ہے اس نوبت پہ ہمیں لے آیا ہے کہ اب آؤٹ رائٹ اسٹرائکس ہو رہی ہیں سر اس کے اوپر. مجھے یہ بتائیے, ایک تو جو تیلی صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ سمز بند کرنے کے اوپر آپ لوگ کدھر تک پہنچے ہیں, کیا ابھی تک پیش رفت ہوئی ہے اس سلسلے میں, اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ چلے پہلے آپ اس کا جواب دے دیجئے. جی, اس بارے میں مہر انٹیریئر کمیٹی کی طرف سے PTA کو کافی بار جو ہے وہ تجاویز جا چکی ہیں. بنیادی طور پر یہ کام ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا. یہ وہ کر بھی رہے ہیں بہرحال اس کو مختلف فیزز میں, اور یہ انشاءاللہ جلد ہو جائے گا. دوسری بات آپ کو بتاؤں, آپ نے کہا کہ وہ گورنر نہیں وزیر اعلیٰ ہیں قائم علی شاہ صاحب ہمارے. سوری سر, گورنر کا سوری سر, لائیو بیٹھ کے بہت کچھ کہہ دیا جاتا ہے, آپ کریکٹ کر دیجئے. تو بہرحال وزیر اعلیٰ صاحب نے جو بات کی سر, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. جب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر رحمان ملک صاحب نے کہا ہے کہ امیڈیٹ افیکٹ ہم نے یہ آرڈر پاس کر دیا ہے اور یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, میں نے اس سے انکار نہیں کیا, میں نے اس سے انکار نہیں کیا.
جی میں نے ان سے انکار نہیں کیا. رحمان ملک صاحب ماشاءاللہ بہت زیادہ آرڈر کرتے ہیں اور وہ سارے امپلیمنٹ بھی ہو جاتے ہیں. اللہ کرے گا یہ بھی ہو جائے گا. میں یہ کہہ رہا تھا مہر کہ جو بات آپ نے کہا اپنی ایک سخت زبان استعمال کی کہ خفت مٹانے کے لیے، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ان کا کہنا یہ تھا کہ 2 کروڑ کے شہر میں 2-4 لوگ اگر مختلف واقعات میں رقابت پہ، دشمنی پہ، تنازع پہ مارے جاتے ہیں تو ان سب کو بھی ٹارگٹ کلنگ کا نام نہ دیا جائے. یس ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے کراچی میں. مجھے اجازت دیجیے، شاید آپ کی بات میں خود آپ کی بات کر دیتا ہوں. کیا بات کرنے والی ہوں میں؟ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ لاشیں گر رہی ہیں. میں اس سے انکار نہیں کر رہا. کراچی شہر میں ابھی سے نہیں کافی عرصے سے بتہ بھی لیا جا رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ کچھ دنوں میں، مطلب ماہ 1.5 ماہ پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ صرف فگرز ہمارے سامنے آ رہے تھے کہ جی اتنے ٹارگٹ کلرز پکڑے گئے. آپ نے 2-4 روز میں دیکھا کہ وہ ٹارگٹ کلرز پیش بھی کیے گئے، ان کے نام بھی آئے اور کتنے ہائی پروفائل مرڈرز آپ کے سامنے آئے ہیں. حالانکہ اگر آج بھی اگر کچھ ہو رہا ہے اور اگر کل خدا نہ خواستہ کچھ ہو تو جو سب سے بڑا الزام تھا ہمارے وزیر داخلہ، آپ تو وہ بھی رک سکتے ہیں. اگر مجھے اجازت دیجیے مزے کی بات ہے، جو جماعت اسلامی تو کہہ رہی ہے کہ ذوالفقار مرزا ہی ایک وہ واحد شخصیت ہیں کہ جو اب رکوا سکتے ہیں ان سب چیزوں کو. بہرحال ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گی ناظرین، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اور پوچھیں گے آج ونس اگین ود آل دا ویگر کہ آخر کیا بات ہے کہ ہم ٹرانسپورٹرز سے بات کریں ٹیلی فون پر تو وہ کہتے ہیں انہی جماعتوں کے نام لیتے ہیں، ٹیلی صاحب سے بھی بات کر لیں وہ بھی انہی جماعتوں کے نام لیں گے. تو یہ جماعتیں آخر بے بس کیوں ہیں؟ یہ ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر کے بات کو ٹال کیوں دیتی ہیں؟ آپریشن کا ایک نیا محاذ کھول لیا ہے، مگر کچھ اس سے پایا جائے گا، اس سے کچھ نکلے گا بھی کہ نہیں؟ اسی سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا بیکاز وی آر گوئنگ آن اے ویری شارٹ بریک. وی آر گونا بی رائٹ بیک. ویلکم ونس اگین ایوری بڈی ٹو کراس فائر. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں پریزیڈنٹ عوامی تحریک ایاز لطیف پریجو صاحب بھی، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سراج قاسم تیلی صاحب، فارمر چیئرمین کراچی چیمبر آف کامرس، اینڈ وی ہیو عبد القادر پٹیل صاحب ایز ویل پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پریجو صاحب آپ کی جانب آؤں گی. 2 ٹوک الفاظ میں بتائیے کہ جب میں ٹرانسپورٹرز کو فون کرتی ہوں، جب میں بزنس مین کو، انڈسٹریلسٹ کو فون کرتی ہوں، سب کے سب جو ہے سیاسی جماعتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. آج تو باقاعدہ طور پہ ایک ٹرانسپورٹر نے میرے شو پہ آنے سے ہی جو ہے وہ انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں بیپر دے کے کس سے بات کروں؟ وہی لوگ کہ جو ہم سے بھتہ لیتے ہیں. یہ بھتہ خوری، اس میں میں آپ سے سننا چاہتی ہوں سر کہ اس میں ملوث ہے کون اور کیا ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، اور جس آپریشن کا اعلان ہو رہا ہے کیا یہ کامیاب ہوئے گا بھی نہیں؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ابھی ہم نے پولیس حکام کو کانٹیکٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے ناظرین کراچی کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہمیں آفیشیل آرڈرز نہیں آئے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے، کہیں سے بھی آفیشیل آرڈرز نہیں آئے تعیناتی کے، اس لیے ابھی تک ٹروپ ڈپلائمنٹ پولیس کی کہیں نہیں ہوئی کراچی میں. فرمائیے گا پریجو صاحب. مہر صاحبہ دیکھیں، کراچی میں بتہ خوری کے بغیر کراچی کی بڑی پولیٹیکل پارٹی سروائیو کر ہی نہیں سکتی. ایم کیو ایم کا پورا سروائیول بتہ خوری پہ ہے، اور اس کا دیکھا دیکھی جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی سمجھتی ہیں کہ ہمارے ریسورسز جنریٹ ہی بتہ خوری سے ہوں گے. یہ کوئی ویسٹرن ورلڈ یا تھرڈ ورلڈ کی شری لنکا یا انڈیا یا ملیشیا یا انڈونیشیا کی طرح کے ممالک نہیں ہیں جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے فنڈ ریزنگ کے ذریعے عوام سے چندہ اکٹھا کر کے تنظیمیں چلائیں، کیونکہ عوام ان پارٹی سے اس نوعیت کی محبت ہی نہیں کرتے. یہاں عوام خوفزدہ ہیں، خوفزدہ لوگ چندہ نہیں دیتے والنٹری بیسس پہ. اس لیے یہ بھتہ خوری سب سے زیادہ پاکستان بھر میں اس وقت ایم کیو ایم انوالوڈ ہے. اس کے بعد پیپلز پارٹی اور اے این پی اور دوسری پارٹیز کے جو لوگ جو ایم کیو ایم سے کمپٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ عوام کی پاپولر سپورٹ حاصل کرنے میں کمپٹ نہیں کر رہے. وہ چاہتے ہیں کہ چونکہ ایم کیو ایم نے اس قسم کی پالیٹکس کر کے کراچی میں برتری حاصل کی ہے، اس لیے اب ان کے مقابلے میں ہم بھی اسی طرح آئیں. اور کوئی مقابلہ پاپولر خدمت کے حوالے سے نہیں ہے، لوگوں کی دلوں کو جیتنے کا کوئی نہیں. اب جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں، جو دکاندار ہیں وہ بھی دیتے ہیں، اور جو اس قسم کے اسمال بزنس ہیں، فیکٹری اونرز ہیں کورنگی میں، لانڈی میں، وہ تمام بھتے کا قسم ہے. بھتے کا قسم کیا ہے؟ بتا یہ نہیں ہے کوئی گن بندہ رائفل لے کے چلا جاتا ہے. بتا یہ ہے